کچھ کہیں گے ان کے؟ اس میں ان کے جو سوال ہے اس میں کئی باتیں آ گئی ہیں، میں ان کو ذرا لیتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ 1901 میں انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ امام مہدی ہونے کا دعویٰ تو 1890-91 میں ہو چکا تھا۔ 1901 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات پوری طرح وضاحت سے بتائی تو آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا تھا کہ مجھے امتی نبوت کا مقام حاصل ہے۔ پہلے آپ نبی کا لفظ جو براہین احمدیہ کے زمانے سے بھی آپ کے الہامات میں شامل تھا، آپ ہمیشہ اس کی توجیہ اور تفصیل بیان فرمایا کرتے تھے اور مفہوم اس کا دوسرے رنگ میں بیان فرماتے تھے جو عام سمجھا جاتا تھا۔ لیکن 1901 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ وحی بارش کی طرح نازل ہوئی تو پھر آپ نے اس بات کو خوب کھل کر بیان کیا کہ میرا مقام نبوت کا ہے، لیکن وہ تشریعی نبوت کا نہیں، کیونکہ میں ہرگز کسی نئی شریعت کا دعوے دار نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی اور غلام ہونے کی وجہ سے میں امتی نبی ہوں۔ اس بات کا اعلان آپ نے 1901 میں کیا۔ دوسرا، آپ نے ایک آخر میں یہ سوال کیا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے تو باقی لوگوں نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی عیسائی یہ کہنا لگے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے، 100 سال نہیں 1400 سال سے بھی اوپر عرصہ ہو چکا ہے، تو پھر باقی لوگوں نے کیوں نہیں آپ کی بیعت کی، کیوں مسلمان نہیں ہوئے؟ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ایمان لانا یا نہ لینا اس کا بنیادی طور پر لوگوں کو اختیار ہے، ذمہ داری بھی انہی کی ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں وہ اجر پاتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ اپنے انکار کے خود ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ جواب دہ ہوں گے۔ لیکن یہ کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی آیا ہو اور دنیا کے لوگوں نے فوراً اس کو مان لیا ہو۔ دنیا کی ساری تاریخ کو چھان کے دیکھ لیں، آپ کو کبھی کوئی ایسا نبی نہیں نظر آ سکتا جس نے دعویٰ کیا ہو اور فوراً اسی دن لوگوں نے اس کو خوش آمدید کے ہار پہنائے ہوں کہ آئیے جی ہم تو آپ کی راہ تک رہے تھے، آپ آئے ہیں تو سارے کا سارا گاؤں، سارے کا سارا شہر، سارے کا سارا ملک فوراً ان کے حلقہ گوشے بیعت ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ دنیا کے لوگ انکار کرتے ہیں، ابتدائی طور پر انکار ہوتا ہے۔ یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمائی، یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ لوگوں پر کتنا ہی افسوس ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول آتا ہے ہمیشہ اس کا انکار ہوتا ہے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی سب سے پہلے انکار ہی ہوا، اور پھر جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی اذن سے جماعت کی بنیاد رکھی 23 مارچ 1889 کو، تو اس روز 40 دوست تھے جنہوں نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ تو یہ وہ ابتدا ہے۔ اور مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لکھا ہے کہ آخری ایام کی بات ہے، آخری سالوں کی، کہ 5 لاکھ تک آپ نے اپنی جماعت کی تعداد بتائی ہے۔ تو دیکھیں کہاں 40 اور کہاں 5 لاکھ آپ کی زندگی میں، اور تعداد اس سے بھی زیادہ باقی باہر کے ملکوں میں بھی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا دن طلوع نہیں ہوا کہ جب کہ جماعت کی تعداد پہلے سے نہ بڑھی ہو۔ ان ایام میں بھی جب پاکستان کے بعض ممالک میں انتہائی مخالفت کی جاتی ہے، قدغنیں لگائی جاتی ہیں، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے، جرمانے کیے جاتے ہیں، قید و بند کی صورتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، جو کچھ ظلم بھی دنیا کے لوگ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ایک بات ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ احمدیت کی ترقی کو روک سکیں یا اس کو کم کر سکیں۔ تو جماعت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جوں کی توں والی بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کس محاورے کے لحاظ سے بات کر دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں کی بات ہوتی تھی، لاکھوں کی بات ہوتی تھی، اب تو ملینز کی بات ہو گئی ہے۔ بالکل۔ اور دنیا کے 198 ملکوں میں اگر جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے تو یہ وہ بات تو نہیں ہوئی۔ پہلے تو ایک گاؤں میں پیغام تھا، ایک شہر میں تھا، ایک ملک میں تھا، اب دنیا کے 198 ملکوں میں جا پہنچا، تو بات تو کہاں سے کہاں بڑھ گئی ہے۔ میرا خیال ہے یونان میں بھی یہ خبر پہنچنی چاہیے، ان کو بھی اچھی طرح پتہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی واقف نہ تھا مجھ سے نہ میرا معتقد، لیکن اب دیکھو کہ چرچا کس قدر ہے ہر کنار۔ اس زمانے میں خدا نے دی تھی شہرت کی خبر، جو کہ اب پوری
بعد از مرور روزگار جو کہ اب پوری ہوئی بات از